تو جلدی سے چلتے ہیں. یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ رد میں نازل ہوئی ہے عیسائیوں کے، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا. اب یہاں پر اس کا آغاز آل عمران سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مریم کے والد کا نام عمران تھا. آگے کچھ صورت میں آ رہا ہے، آیت کے اندر آیا ہے وہ. تو اس میں خاندان عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے آل عمران. یعنی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں زیادہ ہے. تو چونکہ رد ہو رہا ہے یہاں عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، تو آیت کا آغاز ہی کیا جا رہا ہے اللہ کی توحید سے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے. اور پھر آگے دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا یا زندہ نہیں رکھا، وہ آپ سے زندہ ہے. وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی، خود زندہ ہے اور اوروں کو زندگی دیتا ہے. اور وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے رد ہو رہا عیسائیوں کا، تو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ تو خود سے زندہ نہیں ہے نا، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہے. ایک بہت نفیس نقطہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، رد کیا جا رہا ہے عیسائیوں کا کہ ان کے غلط نظریے کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں کی جا رہی ہے کہ بھئی جو عیسیٰ ہے وہی مانو، اس سے بڑھ کے نہ مانو. تو گویا کہ آج کل کے مولویوں کو بھی قرآن بول رہا ہے کہ اگر کسی بزرگ یا کسی اللہ والے کو لوگ غلط انداز سے مانتے ہیں تو آپ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کیجئے ماننے والوں کی. بزرگ کا کیا قصور ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو غلط طور پہ مان رہے تھے نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں کی غلطی کی اصلاح کی گئی. حضرت عیسیٰ کو کوئی ان کی بے ادبی نہیں تو نہیں سکھائی نا ہم نے قرآن عیسیٰ، بلکہ ان کی شان بیان کی قرآن نے. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بزرگ کسی بابا اللہ والے کو کوئی غلط طور پہ مان رہا ہے تو اس کے ماننے والوں کو اصلاح کی جائے، بزرگوں کو گالیاں نہ دی جائے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بزرگ کے مزار پہ جا کر کے کوئی سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کرنے والے کو کہا جائے کہ تم حرام کام کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. نہ کہ آپ جس کے مزار پہ سجدہ رہو اس کا کیا قصور ہے، وہ تو اندر ہے. انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، کسی بزرگ نے کہا نہیں کہا. تو لوگ لیکن ان کے لیے بدتمیزیاں کرنا شروع کرتے ہیں. یہ قرآن کی اسلوب کے خلاف، قرآن کے منہج کے خلاف ہے، قرآن کے راستے کے خلاف ہے. دیکھو عیسائیوں کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے. کہا کہ وہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ حی و قیوم ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود سے قائم نہیں ہے، کوئی بزرگ ہو کوئی خود سے قائم نہیں ہے، سب کو قائم رکھا ہے میرے اللہ نے، سب کو زندہ رکھا ہے میرے اللہ نے. اللہ ہی ہے جس کو موت نہیں آنا، باقی سب کو موت ہے. کل من علیہا فان، ہر نبی کو موت کا مزہ چکھنا، ہر ولی کو موت کا مزہ، آج نہیں کل نہیں کر پرسوں. ہمارا خود کا عقیدہ ہے. لوگ ہم پر اہل سنت پہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت نہیں مانتے. یہ جھوٹ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو موت آئی. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت آئی. لیکن ہاں اوروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ مرے تو مر کے مٹی میں مل گئے. ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے وعدے کو وفا کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، اس وعدے کی وفا کے لیے حضور کو موت آئی، ایک لمحے کے لیے آئی، پھر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا. یہ ہمارا عقیدہ. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط ہم موت مانتے ہیں. لیکن اب وہ قبر انور میں زندہ ہیں، اور کیسے؟ ہم سے زیادہ بہتر زندگی میں زندہ، جسمانی حیات ہے ان کی. اب لوگ یہاں پر بھی مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ جب نبی زندہ تھے اور ایک ہی لمحے کے لیے موت آئی تو کیا صحابہ نے رسول اللہ کو زندہ دفن کر دیا؟ میں نے کہا
پھر کیا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تو کیا ان کو زندہ دفن کر دیا؟ ایسی مذاق کی باتیں نہ کیا کریں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وہ زندہ ہیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ علم کی بات علم سے ہو، دلیل کی بات دلیل سے ہو۔ تو اپنا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور بہت سی دلیلیں اس کی ہے۔ خود سیاح کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ سیاح کی روایت ہے، اللہ کا نبی زندہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیں، تو جب عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، عزیر خدا نہیں ہو سکتے، تو پھر مٹی، پتھر، درخت، لکڑی، چوہے، کوے، کتے، بلی کیسے خدا ہو سکتے ہے نا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیدا بھی ہوئے اور خدا بھی ہے، تو جو پیدا ہوگا وہ خدا کیسے ہوگا؟ خدا تو پیدا نہیں، جو پیدا ہو خدا تھوڑی ہو سکتا۔ جس کا جنم ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا، لیکن جس کا جنم ہوگا تو اس سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ باپ پیچھے رہ گیا بیٹا آگے بڑھ گیا؟ کوئی بات ہوئی؟ یہ بھی تو بات ہے نا۔ اسی لیے اللہ وہ ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ تو یہاں یہ دلیل آ گئی۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ جو قرآن آیا نا تو وہ نئی بات نہیں کر رہے قرآن آ کر، قرآن تو توریت اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، یہ بات کہیں گی۔